یورپ کا سب سے خطرناک مجرم اسلام کے ہاتھوں گرفتار۔ البانیائی مافیا کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ یہ اس خطرناک مافیا کا ڈان ایلوس کیلا مینڈی ہے جو اسمگلنگ کا بے تاج بادشاہ تھا۔ وہ صرف گولی کی زبانی بات کرتا تھا، بے پناہ دولت رکھتا تھا جس کے بحری بیڑے چلتے تھے، جو کئی کمپنیوں، محلات، ولاس اور ہوٹل اور ریسٹورنٹس کا مالک تھا۔ اس کی کل دولت کا درست تخمینہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ امریکی صدر براک اوباما نے اسے یورپ کا سب سے خطرناک شخص قرار دیا تھا۔ انٹرپول اس کے پیچھے لگی رہتی تھی، کسی سے یہ قابو نہ ہو سکا، مگر اسلام کے سامنے اس نے خود ہی سرنڈر کر کے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کا کہنا ہے کہ میری زندگی پستول کے ارد گرد گھومتی تھی۔ میں بنا سوچے سمجھے ہر ایک پر گولی چلاتا تھا۔ جس مال کے حصول کے لیے میں یہ سب کچھ کرتا تھا، مگر اب یہ دولت اور شہرت مجھے بےمانی چیز لگتی ہے۔ میں نے اپنی سابقہ جرائم والی زندگی سے توبہ کر لی ہے۔ میرے ایک دوست نے ایک مرتبہ کہا کہ اگر تم حقیقی خوشی چاہتے ہو تو نماز پڑھو۔ میں نے یہ تجربہ کر کے دیکھا تو کافی راحت محسوس کی، جس کے بعد میں نے اسلام قبول کر لیا۔ مجھے ابھی تک نہیں معلوم کہ یہ فیصلہ میں نے کیسے کیا۔ بہرحال اس دوست کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ہدایت سے نوازا۔ اگر میں سابقہ ڈگر چلتا تو سیدھا جہنم چلا جاتا۔ ہمارا منشیات کا کاروبار تھا جو کئی برے اعظموں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی بین الاقوامی سطح پر تیل کی اسمگلنگ بھی کرتے تھے۔ بلیک منی کو وائڈ کرنا بھی ہمارے کاروبار کا حصہ تھا۔ اب میری ہر شخص سے یہی درخواست ہے کہ اس لعنت سے خود کو بچائیں۔ میری توبہ کا یہ اثر ہوا کہ مافیا کے تمام کارندوں نے بھی توبہ کر لی۔ اب الحمدللہ وہ منشیات کا دھندا بند کر کے صوم اور صلات کے پابند ہو گئے ہیں۔ جو تھوڑے بہت بچے ہیں اب ان پر بھی محنت کر کے انہیں اس اندھیری رات سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی سچے مسلمان ہو جائیں۔ اسلام قبول کرنے والی ناروے خاتون کی کہانی۔ میرا مسلمان ہونا میرے اہل خانہ کے لیے قابل قبول نہ تھا۔ میری ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور میں کئی دنوں تک ناروے کے مسلمان گھروں میں رہی۔ فورس نیوز ایجنسی کے مطابق اوسلو میں مقیم مونیکا ہوسلنگم نے اقرا ٹیلی ویژن پر اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس نے کیوں اسلام قبول کیا۔ کہا کہ میں صرف پردے کو عورت کی توہین نہیں سمجھتی، بلکہ میں اسے عورت کی سہولت اور آسانی کے لیے انتہائی ضروری سمجھتی ہوں۔ مونیکا کہتی ہیں کہ میں نے اتفاقاً اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ یہ مسئلہ چند سال پرانا ہے۔ میں اس علاقے سے تعلق رکھتی ہوں جہاں مرد رات کو نشے میں دھت گھر آتے ہیں اور اپنی عورتوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر اپنی اور اس کی زندگیوں کو تباہ کرتے ہیں۔ میں نے اسلام کو ایک امن، صلح اور رحمت کا دین سمجھ کر انتخاب کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اسلام کو قبول کرتی، میں نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا اور اس کو انجیل سے موازنہ کیا۔ اس کے بعد میں قرآن کی الہی تعلیمات کی مجذوب ہو گئی۔ مونیکا کے بقول اس نے نہ صرف قرآن مجید کا مطالعہ کیا بلکہ فقہ اور سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آشنائی پیدا کی۔ نو مسلم مونیکا کہتی ہیں یورپ میں لوگ انجیل کا نام تو لیتے ہیں لیکن بدقسمتی سے اس پر عمل نہیں کرتے، لیکن جن مسلمانوں نے مجھے اسلام اور قرآن سے آشنا کیا وہ خدائی اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور جو کچھ قرآن اور سنت میں موجود ہے اس کا خاص خیال کرتے ہیں۔ یہ وہ چند اہم چیزیں تھیں جن کو دیکھ کر میں نے اسلام کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ مونیکا کہتی ہیں کہ انجیل کا مطالعہ کرنے کے بعد بھی میں اس کے مطالب کو نہ تو صحیح سمجھ سکی اور نہ وہ قابل عمل تھے، لہٰذا میں نے انجیل کو کنارے پر رکھ کر قرآن کا مطالعہ شروع کر دیا۔ قرآنی مطالب نے مجھے حیران کر دیا اور میں نے ان سے بہت زیادہ استفادہ کیا۔ میں سورہ توحید کے مطالعہ اور تلاوت کو قرآن سے عشق کا آغاز اور اپنے لیے امن و سلامتی سمجھتی ہوں۔ مونیکا کہتی ہیں میں اس پر بہت زیادہ خوش ہوں کہ اس وقت میری بہت سی سہیلیاں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں اور میں بھی ایک مسلمان ہوں۔ مونیکا اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے خاندان کے رد عمل کی طرف سے اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہیں
میرے گھر آنے کے لیے میرا اسلام قبول کرنا ناقابل قبول تھا۔ میری ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں کافی عرصے تک مسلمان گھروں میں رہتی رہی۔ اس میں کوئی شک نہیں، میرا مسلمان ہونا شروع میں میرے گھر والوں کے لیے ایک بڑی مصیبت اور بحران کی مانند تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے حقیقت کو تسلیم کر لیا اور مجھے گھر میں واپس بلا لیا۔ مونیکا نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ بعض لوگ اس طرح کے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں کہ قرآنی تعلیمات میں عورتوں کے موجودہ امور کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ ناروے کے ذرائع ابلاغ اسلام کی صحیح تعلیمات اور حقیقی شناخت سے محروم ہیں۔ وہ اسلام کی حقیقت کو لوگوں کو بتانے سے قاصر ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ دین اسلام سے زیادہ کوئی دین عورت کی عظمت اور احترام کا قائل نہیں ہے۔ اسلام عورت کی آزادی اور عورت کے اکرام پر خصوصی توجہ مبذول کرتا ہے۔ مغرب کی نظر میں عورت کی آزادی کا یہ مطلب ہے کہ وہ کپڑے اتار کر یا نیم برہنہ ہو کر سڑکوں پر گھومے اور پھرے بھی، لیکن آزادی کا حقیقی مفہوم یہ نہیں ہے۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام نے عورت کو مکمل آزادی عطا کی ہے، اور میں نہ صرف یہ کہ اسلامی پردے کو عورت کی توہین نہیں سمجھتی، بلکہ حجاب اور پردے کو عورت کی سہولت اور آسانی کے لیے ضروری سمجھتی ہوں۔ مونیکا اپنی روزمرہ کی مصروفیات کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہتی ہیں، میں آج کل ناروے کی بعض مسلمان خواتین کے ساتھ مل کر اسلامی تعلیمات کی تعلیم اور تربیت کا پروگرام چلا رہی ہوں۔ ناروے کے مسلمان اسلام کی وجہ سے گناہ و مشکلات کا شکار ہیں۔ یہاں کے مسلمان بچے مسلمان اساتذہ کی عدم موجودگی کی وجہ سے اسلامی تعلیمات سے دور ہیں، لہٰذا مسلمان آبادی میں ایک مسجد کی تعمیر کا پروگرام بنایا گیا، لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے یہ منصوبہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ مونیکا مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی زیارت کے بارے میں کہتی ہیں، میں جب مکہ مکرمہ پہنچی تو میرے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، اور مسجد کے الحرم کی زیارت کے وقت مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں خدا کے بہت ہی قریب آ گئی ہوں۔ میری آرزو ہے کہ یہ زیارت مجھے بار بار نصیب ہو اور اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے۔ مونیکا ایک شادی شدہ خاتون ہے اور اس کے 3 بچے ہیں جو قرآن پاک کو صحیح عربی لہجے میں تلاوت کرتے ہیں۔ یہ پورا خاندان اسلام کے سائے میں خدا پر ایمان رکھتے ہوئے مطمئن زندگی گزار رہا ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو 2 نئے مسلموں کی کہانی سنائی ہے جو کہ سچی ہے۔ تو دوستو، یہ ایلوش یہ یورپ کی دنیا کا سب سے بڑا خطرناک مجرم تھا۔ اسمگلنگ کرنا، چوری اور ڈاکے کرنا اس کا کام تھا، اور اس کو امریکہ کے صدر براک اوباما نے بھی دنیا کا خطرناک شخص قرار دیا تھا۔ آپ گوگل پر جائیں، آپ اسے سرچ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن جب اس نے اسلام قبول کیا تو یہ تمام ایسی برائیاں جس کا یہ عادی تھا اس نے چھوڑ دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت سے نوازا۔ اب یہی شخص دوسرے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن چکا ہے۔ سینکڑوں لوگ اس ایک بندے کی وجہ سے اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو دوستو، اسی طرح آپ نے مونیکا کی کہانی سنی جو صرف اسلام کے پردے سے متاثر ہو کر اسلام کے اندر آئے، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے جن مسلمانوں نے دعوت دی تھی وہ خود قرآن و سنت کے عامل تھے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ بائبل اور انجیل کو پڑھنے والے تو اس پر عمل نہیں کرتے، لیکن یہ لوگ قرآن پر عمل کرتے ہیں، سنت پر عمل کرتے ہیں، اسلام پر عمل کرتے ہیں، تو میں اس کو دیکھ کر متاثر ہوئی اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، آج بھی اگر ہم اسلام پر عمل کریں، اپنے آپ کو اسلام کا عادی بنائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق چلیں، اپنے آپ کو شریعت کے مطابق چلائیں، تو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہمیں دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ ہمیں دعوت دینی ہی نہیں پڑے گی۔ بس مصیبت کیا ہے کہ ہم خود قرآن اور سنت پر عمل نہیں کرتے۔ جب لوگ ہمیں دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ اسلام ہے، یہ خود تو کچھ کرتے نہیں اور ہمیں یہ کہتے ہیں، تو لوگ اسلام کی طرف نہیں آتے۔ اور ان لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ خدارا آپ مسلمانوں کا مطالعہ نہ کریں بلکہ قرآن اور سنت کا مطالعہ کریں، اس سے آپ کو ہدایت ملے گی۔ اگر آپ ہمارا مطالعہ کریں گے، ہم تو کمزور ہیں، تو آپ اسلام کو نہیں سمجھ سکتے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ لازمی کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کس کس ملک سے یا کس کس شہر سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔
اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ شادی شدہ زندگی خراب نہ ہونے دیں، اپنائیے افریقہ کی جڑی بوٹیوں سے بنی یہ بہت ہی کامیاب آیورویدک دوا، کیونکہ پروسوں میں مردانہ کمزوری کبھی بھی آ سکتی ہے اور ہماری ہنسی خوشی زندگی بھی غموں میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اکثر یہی وجہ دوریوں کا باعث بنتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ بھی اس طرح کی پریشانیوں سے جوجھ رہے ہیں تو ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ صرف 1 ہی مہینہ اس دوا کو کھانی ہوتی ہے، اس کے بعد بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔